अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब उन्हें ऊँटों पर सवार करके 4 मुहाफिजों के साथ रवाना कर दिया गया। मुहाफिज खास तौर पर मुंतखब किए गए थे। इस इंतखाब की 2 वजूहात थीं। एक ये कि रास्ते में डाकुओं का खतरा था, दूसरी वजह ये कि उन्हें सलेबी कमांडरों के सामने जाना था। वो खूबरू और वजीर थे। ऊँट और घोड़े भी निहायत अच्छी किस्म के भेजे गए थे, मगर सब हैरान थे कि सुल्तान अय्यूबी ने ये फयाजी क्यों की है। दुश्मन को बख्श देना उसका शेवा नहीं था। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा तो उसने इतना ही कहा, अली, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ। अगर मैं बाजी हार गया तो सिर्फ इतना ही नुकसान होगा जो मैं पहले ही उठा चुका हूँ कि दुश्मन के 3 जासूस मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अली बिन सुफियान ने इस जुए की वजाहत चाही, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने इसी पर बात खत्म कर दी कि वक्त आने पर बताऊंगा। बाकी सब तो हैरान थे, मगर रिहा होने वाले खुशी से बावले हुए जा रहे थे। खुशी सिर्फ रिहाई की नहीं थी, असल खुशी इस राज की थी जो वो अपने साथ ले जा रहे थे। वो काहिरा शहर से दूर निकल गए। उनके ऊँट पहलो बपहलो जा रहे थे। 2 मुहाफिज आगे थे और 2 पीछे। आलिम ने उनसे पूछा कि वो उनकी जुबान समझते हैं। चारों अपनी जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं जानते थे। आलिम और लड़कियां उनकी जुबान बड़ी रवानी से बोलती थीं। ये उन्हें खास तौर पर सिखाई गई थी। आलिम ने लड़कियों से अपनी जुबान में कहा, खुदाए मसीह ने मौजूजा कर दिखाया है। इससे जाहिर होता है कि उसे हमारे साथ प्यार है और इसे हमारी फतह मंजूर है। ये सच्चे मजहब की निशानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान जैसे दानाओं को खुदा ने अकल का ऐसा अंधा किया है कि इंतहाई खतरनाक राज हमारे कानों में डालकर हमें रिहा कर दिया है। हम अपनी फौज को उसका सारा मंसूबा सुनाएंगे और हमारी फौज अय्यूबी को सहरा में घेर कर खत्म कर देगी। इसे करक तक पहुंचने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कमांडर जंग को हमले तक महदूद नहीं रखेंगे। वो मिस्र पर जरूर चढ़ाई करेंगे। मिस्र फौजों से खाली होगा। ये फतह बड़ी आसान होगी। आप आलिम हैं, तजर्बाकार हैं, एक लड़की ने कहा, मगर आप जिसे मुआवजा कह रहे हैं तो मुझे एक खतरा दिखाई दे रहा है। खतरा ये 4 मुहाफिज हैं। कहीं आगे जाकर ये हमें कत्ल करके वापस चले जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे साथ मजाक किया है। जल्लाद के हवाले करने के बजाय हमें उनके हवाले कर दिया है। ये हमें जी भर कर खराब करेंगे और कत्ल कर देंगे और हम निहत्ते हैं। आलिम ने यूं कहा जैसे उसके जहन से खुशफहमियां निकल गई हो। उसने कहा, तुमने जो कहा है वो दुरुस्त हो सकता है। कोई हुक्मरान अपने दुश्मन के जासूस को बख्श नहीं सकता और मुसलमान इस कदर जिन्स परस्त हैं कि तुम जैसी हसीन लड़कियों को छोड़ नहीं सकते। हमें रातों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी लड़की ने कहा, अगर रात को ये सो जाएं तो उन्हें उन्हीं के हथियारों से खत्म कर दिया जाए। जरा हिम्मत की जरूरत है। हमें ये हिम्मत करनी पड़ेगी। आलिम ने कहा, ये काम आज ही रात हो जाए तो अच्छा है। सुबह तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे। 2 मुहाफिज आगे और 2 पीछे अपनी गपशप लगाते चले जा रहे थे। उनके अंदाज से जाहिर होता था जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि 2 इतनी दिलकश लड़कियां उनकी तहवील में हैं। सूरज गुरूब हो रहा था। एक ने आलिम से कहा कि हम अभी रुकेंगे नहीं, रात का पहला पहर चलते गुजारेंगे। और वो चलते गए और सहरा की रात तारीख होती गई। आलिम और लड़कियां ऊँटों को करीब करके मुहाफिजों के कत्ल का मंसूबा बना रही थीं। बहुत देर बाद एक सरसब्ज सी जगह आ गई। मुहाफिज रुक गए और वहीं पड़ाव किया। उन्होंने खाने के लिए जासूसों को सामान दिया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। जासूसों ने देखा कि 3 मुहाफिज लेट गए हैं और एक टहल रहा है। आलिम लड़कियों के साथ मुहाफिजों से कुछ दूर लेटा। उन तीनों की नजर मुहाफिजों पर थी। वो चौकी मुहाफिज को देखते रहे। वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलता रहा। एक खटका सा हुआ। वो दौड़कर उधर गया और अच्छी तरह देखभाल करके आ गया। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। उसने अपने एक और साथी को जगाया और खुद उसकी जगह लेट गया। जो जागा था वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलने लगा। कभी जानवर के पास जाकर उन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को। आलिम ने लड़कियों से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कमबख्त पहरा दे रहे हैं। जो होगा होके रहेगा, सो जाओ। और वो सो गए। रात गुजर गई। सुबह अभी धुंधली थी जब मुहाफिजों ने उन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर इसी तरतीब में चले जा रहे थे
جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو و پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لاتعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں مخنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں گلیاں سی تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں، ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا۔ ان کی خاموشی اور لاتعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا، وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی سلوں والے ٹیلے تھے، اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا۔ تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی، اللہ ان کے نیک ارادوں میں برکت دے، نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئیں، تم امانت ہو۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا۔ اتنا لمبا سفر اس لاتعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب ہی نہ سنا ہو، اس کی آنکھیں دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے، ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بلندی کے پیچھے تھی۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ 2 محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے، میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا، ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے، ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے۔ محافظوں کا کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، یہ دونوں جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں، یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہے، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع کریں گے۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے۔ عالم نے کہا، تمہارے پاس برچھیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔
ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا، اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا، ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے، محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لی اور ترکش کھول دیے۔ حدید آگے تھا، اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے، ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر ان پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ٹکر ضرور ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر یہ قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا، ایک بار دور دو اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ جا رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا، راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا اور کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان بٹھایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئے نہیں، لیٹے رہیں، اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔